اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت مستجیب الدعوات اللہ جناب سید کونین مالک ارض و سماوات کے صدقے میں میری آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ سورہ مبارک کے النحل کی ایک آیت کو عنوان مجلس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں خداوند قدوس اپنی ساری مخلوقات کو حکم دے رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس آیت میں پہلے تو آپ دو گروپ پہچان لیں، ایک ہے جاننے والے، ایک ہے نہ جاننے والے۔ جو جاننے والے ہیں وہ اہل ذکر ہیں، جو نہیں جاننے والے وہ لا تعلمون ہیں۔ ایک ہے مسئلہ پوچھنے والے، ایک ہے مسئلہ بتانے والے۔ اب کیسے پتا چلے کہ پوچھے گا کون کون؟ ایک صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل میرے قبلہ و قابو مخدوم نزاق حسین شاہ صاحب مجلس زامرون کا فروز ہیں۔ ہر 10 کلومیٹر کے بعد سردار صاحب بولی تبدیل ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والا پاکستان کی زبانوں کو پہچان سکتا ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت 300 سے زیادہ زبانیں صرف اور صرف یورپ میں بولی جاتی ہیں۔ ایشیا اس سے الگ ہے، باقی ممالک اس سے الگ ہے۔ اس طرح آپ اگر دنیا کی زبانوں کو اکٹھا کریں تو اس وقت تقریباً 1000 بولیاں پوری دنیا میں بولی جا رہی ہیں۔ سوال کیا جائے گا اہل ذکر سے۔ اب اہل ذکر وہ نہیں ہو سکتا کہ جسے ایک کی بولی سمجھ میں آئے اور دوسرے کی بولی سمجھ میں نہ آئے۔ سارے شیعہ سنی مسلمان توجہ فرمائیں، ایسا ہونا چاہیے جو سب کی زبان کو سمجھتا ہو۔ اور قرآن خالی انسانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَآمَنَّا بِهِ۔ ایک جن کا فقرہ خدا نے قرآن میں لکھا کہ میں بڑا عجیب قرآن سن کر آ رہا ہوں اور میں اس پر ایمان لے آیا۔ قرآن جنوں کے لیے بھی ہدایت ہے، انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ حضور جنوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ انسانوں کا بھی خالق ہے، جنوں کا بھی خالق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن بھی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی عبادت کرتے ہیں۔ اب امام وہ نہیں ہوگا جو صرف 2 شہروں کے لوگوں کے ووٹوں سے بنا ہو، بلکہ امام وہ ہوگا جو جنوں کا بھی امام ہو، انسانوں کا بھی امام ہو۔ پوری بسم اللہ جازم پوری دنیا میں کوئی ایک ڈھونڈ کے دکھائے، دنیا اگر ان کے پاس ہو کہ جسے جن بھی امام مانتے ہو، ورنہ خود امام شافعی اپنی زبان سے فرماتے ہیں علی حبہ جنہ،
علی کی محبت ڈھال ہے. علی حبہ جنہ کشیم النار والجنہ. علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. پھر فرمایا وسیع مصطفیٰ حقا، خدا کی قسم مصطفیٰ کا حقیقی جانشین ہے. امام الانس والجنہ، انسانوں کا بھی امام ہے اور جنوں کا بھی امام. ایک بندے نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے آ کر سوال پوچھا، یا علی دنیا میں سب سے زیادہ تیز نگاہ کس کی ہے؟ ہر ایک کی نگاہ کا مختلف اثر نکلتا ہے. تیز ترین نگاہ کس کی؟ مولا کائنات نے فرمایا ہدہد کی. اور امیر نے فرمایا کہ خدا، اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی تحقیق کی ہے کہ اس کی آنکھ کے اندر عدسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹکٹ ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کے اندر جو اس کی نگاہ کو تیز تر کر دیتے ہیں. 100 کوہ تک دیکھتا ہے ہدہد. مولا علی نے فرمایا سب سے تیز نگاہ ہدہد کی. اس نے کہا میں نہیں مانتا. مولا نے فرمایا کیوں؟ اس نے اگر نگاہ اتنی تیز ہے تو شکاری کے جال میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ امام نے فرمایا جواب مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا تو تم مانے گا نہیں. امام نے کاغذ پہ کچھ لکھا، لکھ کے اس پرچی کو بند کیا اور اس کی جیب میں ڈالا اور فرمایا میں ہدہد کو بلا دوں. امیر المومنین نے اشارہ کیا، ہدہد سامنے آ گیا. بندہ کہنے لگا مولا ایک تو مجھے اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تو میں اسے کیسے بات کروں گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تو خود پسند کر، ہدہد تو سے تیری زبان میں گفتگو کرے یا تو ہدہد سے ہدہد کی زبان میں گفتگو کرے. اس نے کہا جی ہدہد سے کہے میری زبان میں بات کرے. ہدہد نے عربی زبان میں گفتگو شروع کی. اس نے کہا بندہ خدا جو علی نے فرمایا سچ ہے، نگاہ میری سب سے تیز ہے. اس نے کہا پھر شکاری کے جال میں کیوں پھنستے ہو؟ ہدہد کہنے لگا جب موت آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. جب موت آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ہدہد اڑ گیا. جب اڑ گیا وہ تو مولا نے کہا اب نکال وہ پرچی. پرچی نکالی تو وہی فکرے لکھے ہوئے تھے جو ہدہد بتا کے جا رہا. اب سیدھا سادہ حکم ہے قرآن مجید کا کہ اہل ذکر سے سوال کرو. اب اہل ذکر پہلے تو ہر زبان جانتا ہو. ایک مسجد نبی کا دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ثوبان، اژدہے والا دروازہ. اس پر شام کے ایک فرعون کو اعتراض ہوا اپنی بادشاہت کے زمانے میں. اس نے آگے کہا کہ اس کا نام باب ثوبان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا مولا علی ایک دن خطبہ دے رہے تھے، یہاں سے ایک اژدہا آیا. اس نے اپنی زبان کے اندر امیر المومنین سے سوال کیا، مولا نے اسے اسی کی زبان میں جواب دیا. تب سے ہم مدینے والے اس دروازے کو باب ثوبان کہتے ہیں. اس نے کہا جب تک یہ دروازہ رہے گا علی کی فضیلت دنیا سنتی رہے گی، کیوں نہ میں اس دروازے کا نام بدل دوں. انہوں نے کہا جی دروازے کا نام رکھا گیا ہے ایک واقعے سے. اب یہاں تو کوئی اس سے بڑا واقعہ ہو پھر مجھے دے دیں، پھر دنیا نام بدلے گی. دعا ہے یہ، پھر دنیا نام بدلے گی. تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ سرکس والے کو لے آؤ. سرکس والے کو لے آیا. اس نے کہا تیرا ہاتھی تیری کتنی مانتا ہے؟ اس نے کہا جو جو کہتا ہوں مانتا ہے. اس نے کہا بس تو نے ایک مہربانی کرنی ہے، جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں تو خالی دروازے پہ ہاتھی لے آنا. وہ صرف چنگھاڑے گا، ادھر سے میں بھی اسی کی طرح آواز نکال دوں گا، پھر اس کا نام باب فیل رکھ دیں گے. خدا کی قسم ہاتھی آیا بھی صحیح. اللہ میں حضرت عباس کی قسم ہاتھی کو بھی پتا تھا کہ میرا امام کون ہے.
ہاتھی چگھاڑنے کی بجائے دوڑتا ہوا منبر کے پاس آ گیا اور اپنی سونڈ میں اس بزرگ کو اٹھایا اور پورے بازار کی سیر کروا کے پھینک دیا. جب یہ زخمی حالت میں شرمندہ واپس آئے تو آپ وزیروں نے پوچھا کیا خیال ہے دروازے کا نام باب فیل رکھ دیں. 1400 سال ہو گئے آج تک دروازے کا نام تبدیل نہیں ہو سکا. زبانیں جانتا ہو. دوسری بات، اگر یہاں سے کوئی ایک صاحب مجھ سے سوال کرنے لگے اور دوسرے بھی کھڑے ہو جائیں وہ بھی سوال شروع کر دیں تو میں بشری تقاضے کے تحت ایک کو منع کروں گا. اس کو کہتے ہیں مشغول ہو جانا، مصروف ہو جانا. جیسے آپ فون کریں پہلے بات ہو رہی ہو تو انگیج ٹون ملتی ہے، یہ ہے مشغولیت. اب جب کوئی مشغول ہو جائے تو وہ دوسرے کو چپ کرا دے گا. اہل ذکر کے لیے یہ شرط نہیں، وہ بھی بول رہا ہو، وہ بھی بول رہا ہو، وہ بھی بول رہا ہو اور وہ مشغول نہ ہو. یہ تو صفات ہیں. آئیے اب میں قرآن مجید سے اہل ذکر کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. کسی کتاب سے نہیں، کسی روایت سے نہیں، کسی تاریخ سے نہیں کہ کسی کو اعتراض ہو. شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کے اجتماع میں میں قرآن مجید سے اہل ذکر کا تذکرہ کرتا ہوں. ذکر سورہ مبارک فرقان، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، ہم نے اس رسول کو تمہاری طرف ذکر بنا کر بھیجا. غور ہے یا نہیں؟ ذکر سے مراد ہے پیغمبر کی ذات. اس لیے فرما انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی مصطفیٰ کو بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ علی کا باپ ہم بن کے حفاظت کرتا رہا، ہم نے نازل کیا. اور اب یہ اہل کیا ہے؟ سامعین گرامی، قرآن مجید فرقان حمید میں اہل کے کل ترجمے 4 ہیں اور میں چاروں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا معبود اس وقت کوئی مجھ سے بھی بڑا عالم ہے؟ فرمایا ہے، دریا کے کنارے، خضر ہے اس کا نام. شوق علم میں نبی چل پڑا کہ وہ کیا چیز ہے جو اسے آتی ہے اور مجھے نہیں آتی. لیکن جب سامنے پہنچے تو خضر نے اپنے سکول میں داخلہ دینے سے بھی انکار کر دیا اور فرمانے لگے تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. یہ واقعہ پورا کا پورا قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایڈمیشن ٹیسٹ لے لو، چیک کر کے دیکھ لو، فیل ہو گیا تو چلا جاؤں گا. شرط یہ طے پائی کہ 3 سے زیادہ غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ غلطیوں کی گنجائش نہیں. شرط ہے کہ بس بولنا نہیں. دونوں کشتی پہ چڑھ بیٹھے، کشتی سینٹر میں پہنچی، خضر نے سوراخ کر دیا. پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ورنہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا. جیسے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ فرمایا، موسیٰ تڑپ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اخرقتہا من اہلہا، تو ان کے اہل کو ڈبونا چاہتا ہے. پتہ چلا اہل کا مطلب ہے سوار. یہ میں نے قرآن مجید سے آپ کی خدمت میں عرض کیا. جو اس کے سوار ہیں کیا تو انہیں ڈبونا چاہتا ہے؟ سامعین گرامی، بات یہ ادھوری نہ رہ جائے، خالی اسی جوش کو پورا کرتا ہوں. خضر نے بعد میں بتایا کہ پیچھے ایک غاصب بادشاہ آ رہا تھا جو غریبوں کی کشتیاں چھین لیتا تھا لیکن عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا. خضر نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر اس میں عیب ڈال دیا، یہ مرمت کر کے بچا لے گا، پوری کی پوری کشتی نہیں چلی جائے گی. ذکر کا مطلب رسول
اہل کا مطلب سوار. اگر نہیں جانتے ہو تو رسول کے سواروں سے پوچھو. اور فرمایا آپ نے یہ نہیں فرمایا. اگر تم نہیں جانتے ہو تو ذکر کا مطلب ہے رسول, اہل کا مطلب ہے سوار. اب پوری دنیا میں تلاش کریں پیغمبر کے سوار کون ہیں. اہمیت سواری کی بھی ہوتی ہے لیکن سوار کے برابر نہیں. لدنے والا اور ہے, لادنے والا اور ہے, اٹھانے والا اور ہے, اٹھنے والا اور ہے. آپ آئے مجھے سلام کرنے, ذاکر حسین سمجھ کر آپ نے کہا اللہم صل السلام علیکم, میں نے پاؤں آگے کر دیا. آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے, حالانکہ پاؤں بھی میرا اپنا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن اگر میں نے سر جھکا دیا کہیں گے بڑا شریف آدمی ہے. فرق کیا ہے؟ پاؤں نے مجھے اٹھایا ہوا ہے, سر کو میں نے اٹھایا ہوا. اگر دنیا صرف اسی بات کو سمجھ لے کہ اٹھانے والے اور ہوتے ہیں اور جنہیں نبی اٹھائے وہ اور ہوتے ہیں. پوری کائنات میں تلاش کر کے بتائیے کہ کائنات آدم و عالم میں وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہوں نے پیغمبر کو اپنی سواری بنا دیا. پوری دنیا کے اندر ایک باپ ہے اور دو بیٹے. باپ علی, بیٹے حسن اور حسین. ان کے علاوہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جس نے رسول پر سواری کی. یہاں کچھ بے وقوف حضرات ایک فکرہ کہتے ہیں جی مولا علی تو اس لیے حضور کو اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ رسالت کا بوجھ بڑا بھاری. بے وقوف ہی ہوتا ہے جی. علی رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. یہی فکرے کسی نے میرے چھٹے امام سے کہہ دی. اب امام کا جواب سنیے. امام نے مسکرا کے فرمایا حضور اونٹنی پر بیٹھتے تھے. اونٹنی پر بیٹھتے تھے. میں سادی اونٹنی کی بات کر رہا ہوں, ویسے گھبرا گئے. میں حضور اونٹنی پر بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا جی بیٹھتے تھے. تو فرمایا تیری عقل ماری گئی ہے. جانور رسالت کا بوجھ اٹھا سکتا تھا, شیر خدا رسالت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. گھوڑے پہ حضور بیٹھے, اس نے رسالت کا بوجھ اٹھا لیا. یہ خالی بے وقوفی ہے. فتح مکہ ہو گئی تھی. جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا, باطل چلا گیا. باطل کے لیے مٹ جانا ہی تھا. پیغمبر بتوں کو توڑنے لگے. توڑتے توڑتے ایک اونچی جگہ پہ پڑا ہوا بت آیا. فرمایا این علی ابن ابی طالب, ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. کہ یا علی آؤ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور میرے کندھے پہ چڑھ کے اس بت کو توڑ دو. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ علی کی فضیلت نہیں, رسول کی مجبوری تھی. کیونکہ بہت دور تھا, علی کا ہاتھ نہیں جاتا تھا, پیغمبر کا ہاتھ نہیں جاتا تھا. میں نے کہا جس کا جھوٹے خدا تک ہاتھ نہیں جاتا اس کا سچے خدا تک ہاتھ کیسے جاتا ہے؟ اور دوسرا اگر عقل ہو تو سوچ کے بتاؤ کہ چاند زیادہ دور ہے یا بت زیادہ دور ہے؟ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے آ جائے وہ 10 فٹ سے بت کیوں نہیں گرا سکتا؟ چاند کو تو یا علی آنکھا کرو, ٹھیک ہے جی. چاند کو تو انگلی کے اشارے سے حضور واپس بلا لیں اور بت کو نہیں توڑ سکتے. مسائل العقبہ میں ہے کہ ایک بڑے بزرگ نے آ کر کہا میں توڑ دوں. کھڑے کھڑے میرا قد بہتر ہے. خدا کی قسم پیغمبر نے جو جواب دیا وہ فکرہ نہیں ہے, پورا مذہب بتا دیا. اور جب میں توڑ دوں نیچے کھڑے کھڑے میرا قد بہتر ہے. پیغمبر نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے دھکا دیا. فرمایا جو پوجھ چکا ہو وہ توڑ نہیں سکتا. غور ہے یا نہیں ہے؟ سلامت
مذہب اہل بیت میں کائنات کے ہر مولوی سے یہ مسئلہ پوچھیں، اگر آگ سامنے جل رہی ہو تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے سید کے۔ علامہ عباس کی قسم کھا کے یہ فکرہ کہتا ہوں، فقہ کی کتابیں اٹھائیے اور علماء سے جا کے پوچھئے، کتنا مرضی ترے خان کیوں نہ ہو، اگر سامنے آگ ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر سید ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید کے خون میں بت پرستی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ اس کے خون میں ہی بت پرستی نہیں۔ تو سامنے آپ بہت سونا سو گیا، بسم اللہ، واہ جیتا ہوں تو سدے نبی صاحب ہے، یہ سنت رسول ہے، جتنے فارغوں میں نیڑے کر کے بلاؤ جی۔ حیدری توجہ ہے نا؟ تو سامعین گرامی قدر، اسی لیے کائنات آدم عالم میں اگر کوئی جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، اس کا دماغ خراب ہو جائے تو ڈگریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں علی کس علم کا نام ہے، انسان جیسا بھی ہو جائے علی علی کرنا کبھی حلال زیادہ نہیں بھولتا۔ توجہ جی۔ تو سامعین گرامی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو۔ خانہ کعبہ ہے، شیعہ سنی کا امام ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، پیغمبر اعظم فرماتے آؤ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ اب سوچئے کہ وہ پاؤں گئے کہاں؟ مہر نبوت پر۔ کائنات جسے چومنے کے لیے ترستی ہے، صحابی اور اہل بیت میں یہی تو فرق ہے کہ صحابی کو مہر نبوت پر ہونٹ رکھنے کی خواہش ہوتی ہے اور مہر نبوت کو علی کے پاؤں چومنے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، وہ پائزی وقار دوش نبوت پر آیا اور اہل سنت شاعر بلکہ امام ملا جامی کا شعر ہے کہ علی بر دوش احمد چشم بد دور، آیا شد مانی نور علی نور۔ علی پیغمبر کے دوش پر آئے ہیں، اللہ بری نظر سے محفوظ رکھے۔ یہ نور علی نور کا مطلب ظاہر ہو رہا، جہاں محمد رسول اللہ کی انتہا ہو رہی تھی وہاں سے علی ولی اللہ کی ابتدا ہو۔ حیدری۔ اور سردار صاحب ایک اردو کا شعر بھی پڑھتا ہوں، فرمایا دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند، دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند، عرش پہ دھوپ آ گئی کعبے پہ سایہ ہو گیا۔ حیدری۔ دوش احمد پر ہوا وہ آفتاب اتنا بلند، عرش پہ دھوپ آ گئی کعبے پہ سایہ ہو گیا۔ 20 حدیثوں کو زندگی مل گئی، 20 حدیثیں بے معنی رہ جاتی اگر پیغمبر علی کو اپنے کندھوں پہ سوار نہ کراتے۔ فرما چکے تھے میں چراغ ہوں علی لو ہے، فرما رہے تھے میں شمس ہوں علی قمر ہے، فرما چکے تھے میں شجر ہوں علی ثمر ہے، فرما چکے تھے میں دعا ہوں علی اثر ہے، فرما چکے تھے میں بدن ہوں علی سر ہے۔ بدن نیچے ہوتا ہے سر اوپر ہوتا ہے، شعاع نیچے ہوتی ہے سورج اوپر ہوتا ہے، دعا نیچے ہوتی ہے اثر اوپر ہوتا ہے، درخت نیچے ہوتا ہے ثمر اوپر ہوتا ہے۔ حیدری۔ چراغ نیچے ہوتا ہے لو اوپر ہوتی۔ یہ پہلا سوار ہے دوش مصطفیٰ کو۔ دوسرے سوار عید کا دن مدینے کا شہر، حسنین نے نانا سے کہا سب کی سواریاں ہیں ہماری سواری کوئی نہیں۔ بعض
غریب ذہنیت کے لوگ یہاں ایک مکر کرتے ہیں کہ حضور کے پاس سواری کوئی نہیں تھی، اور قرآن کہتا ہے پیغمبر کے استقبال میں وہ گھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے، جس کے صحابہ کرام جیسے امیر عاشق مدینے میں موجود ہوں، اگر حضور کو مجبوری تھی کسی سے کہہ دیتے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا گھوڑا مجھے دے دو، کیا رسول خدا پر لوگ اعتماد نہ کرتے؟ رسالت جانتی تھی ہر مسند امامت کے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی، جیسے عظیم سوار تھے ویسی عظیم سواری نے کندھے جھکا دیے، ادھر حسن آ گئے ادھر حسین آ گئے، ادھر حسن آ گئے ادھر حسین آ گئے۔ میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں، بچوں نے کہا نانا باقیوں کی سواریوں کی تو رکابیں ہیں، ہماری سواری کی رکاب کوئی نہیں۔ قرآن میں واللیل بن کر قسمیں کھانے والی زلفیں آدھی پیغمبر اعظم نے امام حسن کے ہاتھ دے دی، آدھی امام حسین کے ہاتھ دے دی۔ کاش میرا یہ فکرہ بی بی مجھے سمجھانے کی توفیق دے اور ہر بندے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ پیغمبر ایک تھا، زلفوں کے دو حصے ہو گئے، آدھے امام حسن کو دے دیے، آدھے امام حسین کو دے دیے۔ ادھر کی زلفیں دونوں طرف سے امام حسن پکڑ کے بیٹھے ہیں، ادھر کی زلفیں دونوں طرف سے امام حسین پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ذرا سا بھی توجہ کرے، آپ سائیکل کا ہینڈل دو بندوں کے حوالے نہیں کرتے، کیونکہ ایک ادھر موڑ دے دوسرا ادھر موڑ دے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پیغمبر نے دو بچوں کے ہاتھوں میں ختم نبوت کی زلفیں پکڑوا کر کائنات کو سبق دیا، یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے، جدھر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین۔ قبلہ ندا کے شاہ یہ 6 مصرے کہے حضرت نسیم امروہی نے، اور مصرے نہیں فوٹو کھینچ دیا۔ فرماتے دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، کوئی جتنا مرضی بھلانا چاہے، لیکن دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار۔ صاحب معراج کے کندھوں پہ چڑھنا شبیر کی معراج ہے۔ دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار۔ ناکا رسول سا میرے مولا سا شہ سوار، اور زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار۔ کھینچا کبھی اگر تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغ نبوت کی موڑ۔ بس تو سامعین گرامی کا بعض لوگوں کا خیال ہے، اور وہ یہ شور بڑے عرصے سے مناتے ہیں کہ جی مجلس 4 دیواری میں ہونی چاہیے، کریں، باہر جلوس نہ نکال، انڈر 4 وال ہونی چاہیے، 4 دیواری کے اندر جو مرضی کریں، جلوس نہ نکالیں۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، آئیے حضور کے طرز عمل کو دیکھیں۔ اگر حسن حسین کو کندھے پہ اٹھانے کے بعد پیغمبر گھر کے اندر چکر کاٹتے رہے تو ذکر حسین 4 دیواری کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر نبیوں کا سلطان مدینے کے بازار میں آ جائے تو پھر پتہ چلا سنت رسول ہے، بازاروں میں آؤ اور حسین کی فضیلت کو بیان کرو۔ عالمین کا سب سے بڑا نبی گھر سے حسن حسین کو کندھے پہ چڑھا کر اس دن باہر نکل آیا جب عید کا دن تھا۔ عید کے بازار میں ہر کوئی باہر نکلا ہوتا ہے، ہر کوئی باہر۔ اس زمانے میں تو ٹی وی ہے، اس زمانے میں تو ٹی وی بھی نہیں تھا، سارے باہر نکلے ہوئے، بازار عید کا ہے۔ عید کے بازار میں حسن حسین کو ساتھ لے کر نبیوں کا سلطان، شیعہ سنی کا نبی باہر تشریف لائے، اور بار بار امام حسن نے ایک مرتبہ فرمایا نانا باقیوں کی سواریاں بولتی ہیں، ہماری سواری چپ ہے۔ غیرت مسلمان کی توجہ چاہتا ہوں۔ اکثریت کیا کہتی ہے، شور شرابہ کیا کہتا ہے، مولوی صاحبان کیا کہتے ہیں، حالات زمانہ کیا ہے، زمینی حقائق کیا، اپنی جگہ کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا عمل تو دیکھو۔
آپ مجھے امام حسین کے ذاکر کی حیثیت سے جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا امام کا ذاکر. آپ ملتان تشریف لے آئیں کہ ناصر عباس سے جا کے ملنا ہے. جیسے ہی آپ میری گلی مڑے، ایک بچہ میں نے یہاں بٹھایا ہوا، ایک بچہ یہاں بٹھایا ہوا، اور موٹر سائیکل کی آوازیں نکال کر مجھے مثال دیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. اور جس نبی کے صدقے میں شرم بنی اس نے کیا. توجہ ہے یا نہیں آپ پتہ؟ جس نبی کے صدقے میں کائنات کی شرم تخلیق ہوئی ہے اس نے حسن حسین کو ایسے بٹھا کر کیا. تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ حسن کیا ہے اور حسین کیا ہے؟ باقیوں کی آوازیں، ہماری سواری کی آواز کوئی نہیں. پیغمبر اعظم نے اونٹ کی مشابہت میں آواز نکالی، اللہم عف اللہم عف، اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے. 2 مرتبہ نبی کی زبان سے یہ فکر نکلے. یہاں تک آتا جبرائیل زمین پر نازل ہوا، اپنے دونوں ہاتھ محمد مصطفیٰ کے قدموں میں رکھے کہا وہ 5 تحفہ درود و سلام کہہ رہا ہے. اگر حسن حسین کو ایسے بٹھا کر تو نے 30 دفعہ معافی مانگ لی، میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں. اگر چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ بجھ جائے تو حسن حسین کا وسیلہ دو، حسن حسین کا واسطہ دو. اور آپ جو آگے چلیں تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے صحابی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو. مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس واقعے کو کیوں نہیں پڑھتے. ہیر رانجھے سے فرقت ہوگی تو پھر یہ پڑھیں گے، سیف الملوک سے کوئی فرصت ہوئی تو پھر اس واقعے کو پڑھیں گے. اٹھانے والا رسول اور گواہ حضرت عمر رضی اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے تعریف فرمائی. کس کی تعریف؟ حضور کی تعریف. اور یاد رکھیے گا کہ حضور کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں. اگر آپ کسی ذاکر سے فرمائیں، عرض کریں کیا ذاکر حسین ہمیں نعت سنا، تو حضور کا ذکر کرے گا. اور اگر فرما دے قصیدہ سنا تو اہل بیت کا تذکرہ کرے گا. صحابی نے نعت پڑھی، کتنی اچھی سواری ہے. حضور نے فوراً قصیدہ پڑھ دیا، یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں. اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رہے. یہ دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں. پتہ چلا نعتیں پڑھنا سیرت صحابہ ہے، قصیدے پڑھنا سنت رسول ہے. کئی بندوں کو بسم اللہ صحیح نعتیں پڑھنا سیرت صحابہ ہے، قصیدے پڑھنا سنت رسول. کوئی بندہ اپنی تعریف پہ ناراض نہیں ہوتا. صحابی نے تو تعریف کی تھی کہ سواری کتنی اچھی. حضور کو کہنا چاہیے تھا شکریہ. حضور نے اصلاح فرمائی، خالی سواری نہیں، سواری پہ روک نہ جانا، سوار کتنے اچھے ہیں. آج کل کئی بندے درود پڑھتے ہیں، حضرت صلو وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ آل کہاں گئی؟ انہوں نے کہا جی ضروری نہیں. میں نے کہا جو محمد مصطفیٰ حضرت عمر جیسے صحابی کے منہ سے آل کے بغیر اپنی تعریف سن کر اکیلا راضی نہ ہو، وہ امت کے منہ سے آل کے بغیر درود سن کے کیسے راضی ہو جائے؟ یا علی آنکھا کوئی بڑا نراز ہو کے مجلس سننے میں تھوڑی دیر، کیونکہ یا علی نہ کہنے سے نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں. آنکھی حیدری بڑی مہربان. شجر صاحب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. علی کا نام آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. جی ہم تو سامعین نے کہا علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے. زبانیں چپ بھی کر جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. حیدری علی کی محبت دامن میں لے کے جانا. علی کی محبت کے بغیر کائنات میں کچھ بھی نہیں.
اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل کا مطلب ہے سوار، ذکر کا مطلب ہے رسول. ایک ترجمہ اور سماعت فرما لیں پھر میرا وقت مکمل ہو رہا. کسے کہتے ہیں اہل؟ اہل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ہارون اخی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل کو میرا وزیر بناؤ. اہل کا مطلب بھائی، ذکر کا مطلب رسول. نہیں جانتے ہو تو رسول کے بھائی سے پوچھو. پوری دنیا میں ڈھونڈ کے بتاؤ رسول کا بھائی کون ہے. میرا کہہ دینا آسان ہے کہ حضور میرے بڑے بھائی ہیں. رسول نے کس کو بھائی کہا؟ سردار صاحب یہی واقعہ 10ویں جماعت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی بندے کو اعتراض کا موقع ہی نہ رہے. کوئی 10 جماعت تک بھی پڑھا ہے تو اسے یہ واقعہ پتا ہے. مسجد نبی تعمیر ہو گئی. مسجد نبی کو تعمیر ہونے کے بعد پیغمبر اعظم نے ایک دوسروں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا. اسے کہا جاتا ہے مواخات، اسے کہا جاتا ہے برادر ہوڈی، اسے کہا جاتا ہے اسلامی معاشرے کی ابتدا. یہ اسلامی معاشرے کی سماج کی ابتدا ہو رہی تھی. سب سے پہلے بھائی چارہ بنایا جا رہا تھا. جو جس کے جیسا تھا اس کو اس کا بھائی بنایا. حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رسول نے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. جب عمار کا ہاتھ پکڑ کے مقداد کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے. قبلہ نزاکت شاہ صاحب جب سب کو بھائی بنا لیا تو اب 10ویں جماعت کی کتاب میں یہ فکر لکھے ہوئے میرا دل نہیں مانتا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ میں وہ پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں حضرت علی بیٹھے رو رہے تھے. پیغمبر نے آ کے کہا ماذا جبکی کو کہا یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتے ہو؟ کہا روؤں نہ تو کیا کروں، آپ نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے علی کے شانوں سے پکڑا، اٹھایا، ابائے مبارک سے مٹی کو چھانٹا اور پھر سر کے اوپر آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پھر باہوں میں باہیں ڈالی اور اپنی گردن کو رسول نے علی کی گردن پہ رکھا اور پھر پیار کر کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بنا. سبحان دنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میں محمد کا بھائی ہے، آخرت میں بھی میں محمد کا بھائی. یہ تو پھر علی کی شرافت ہے. حضور فرماتے بھائی ہے اور علی فرماتے میں نوکر ہوں. تو جائیے خون ہو کے علی کہے میں بھائی ہوں اور کوئی کمی یار بننے کی کوشش کرے تو کتنا ظلم. سامعین گرامی قدر، اگر نہیں جانتے ہو تو رسول کے بھائی سے پوچھو، اگر نہیں جانتے ہو تو رسول کے سواروں سے پوچھو. سامعین گرامی قدر، بھائی ایک بھی ہو وفادار ہو تو کافی ہوتا ہے. جہاں پر ظلم آرائی بہت ہے وہاں بس ایک مولائی بہت ہے. جہاں میں حضرت عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے. کائنات قربان، عباس اس بادشاہ کا نام ہے جس کے آسرے میں بی بی زینب مدینے سے چل پڑی. حضرت ام البنین نے قافلے کی روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا تھا حسین اگر میں صرف تیری ماں ہوتی تو میں دروازے میں کھڑی ہو جاتی. کیا کروں، تو شریعت میں میرا امام ہے، میری جرات تو نہیں کہ تجھے روکوں، لیکن ایک عرض ضرور کرتی ہوں. جی اماں بولو. کہا جب تیرا بابا دنیا سے گیا تھا نا تو جنوں کے رونے کی آواز آتی تھی. جب تیرے بھائی حسن کو تیر لگے تھے جنازے میں، زہر ملا تھا، جنوں کے رونے کی آواز آتی تھی. 1 مہینہ ہو گیا ہے جنوں کے رونے کی آواز سنتی ہوں
جہاں تیرا دل کرے وہاں چلے جانا، عراق نہ جانا۔ ماں کے گلے میں باہیں ڈالی حسین نے، ماتھا چوم کے فرماتے عراق کیوں نہ جاؤں؟ رو کے ام البنین فرماتی ہے آدھی آدھی رات کو تیرا بابا علی مصلی پہ بیٹھ کے روتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا ہائے عراق۔ خدا حافظ کہا ام البنین کو، لیکن رستے میں حضرت ام البنین پھر آ گئے، اور آنے کے بعد امام حسین کی اجازت سے عباس کا ہاتھ پکڑ کے قبر نبی پر گئی۔ قبر نبی پہ لے جانے کے بعد پہلا سوال کیا، عباس یہ کس کی قبر ہے؟ غازی نے عرض کیا نبیوں کا سلطان ہے۔ عباس میں کون ہوں؟ آواز ہے میری ماں اور علی کا حرم۔ رو کے کہتی ہے ماں سمجھ کے نہیں، نبی کی قبر پہ دایاں ہاتھ رکھ، علی کا حرم سمجھ کے دوسرا ہاتھ میرے سر پہ رکھ، وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہیں گے زینب کی چادر محفوظ رکھے۔ رو کے آواز ہے اماں جو زندہ واپس آئے گا تجھے بتائے گا کہ بازو پہلے اترے ہیں چادر باپ کو۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ تھا جانے کا وقت اور ایک تھا آنے کا وقت۔ اب عباس نہیں تھا، بشیر نامی ذاکر موجود تھا، اور وہ شعر پڑھ پڑھ کے غریب کی شہادت پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے اتنے میں ایک بوڑھی آئی جس کے آنے سے اتنا جلال تھا کہ سارے لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے ہٹو راستہ دو، ابو الفضل کی ماں آ رہی۔ قریب آگے کہا بشیر تو ہے؟ آواز ہے میں ہوں۔ اچھا یہ بتا میرا بیٹا غازی واپس آ گیا؟ بشیر کہتے بی بی میں نے تو سمجھا تھا تجھے حسین زیادہ پیارا ہے، تو نے اپنے عباس کا پوچھا حسین کا کیوں نہیں پوچھا؟ رو کے آواز آئی بڑی عجیب عجیب خبریں سن رہی ہوں، کوئی کہتے ہیں حسین مارا گیا، کوئی کہتے ہیں زینب قید ہو گئی۔ عباس کا اس لیے پوچھا ہے اگر میرا عباس زندہ ہوا نہ زینب کی چادر کو کچھ ہوا ہوگا نہ شبیر کو کسی نے قتل کیا ہوگا۔ رو کے آواز ہے بی بی انا للہ و انا الیہ راجعون، پرسہ قبول کر تیرا غازی مارا گیا۔ رو کے کہتی اچھا یہ بتا کتنی لاکھ فوج نے کٹھے ہو کر میرے عباس کو قتل کیا ہے؟ آواز بی بی ایک ظالم نے یہ بازو قلم کیا، دوسرے نے یہ بازو قلم کیا، تیسرے نے سر پہ گرد مارا، آنکھوں میں تیر لگا ہوا تھا، گرز کا نام آیا پتہ نہیں غازی کی ماں کو کیا ہوا، جلال میں آ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، فرماتی ہے تیر کہہ میں مان لوں گی، تلوار کہہ میں مان لوں گی، نیزہ کہہ میں مان لوں گی، برچھی کہہ میں مان لوں گی، گرز میں نہیں مانوں گی۔ دیکھ کے کہتے بی بی گرز کیوں نہیں مانے گی؟ آواز دے کے فرمایا تجھے میرے غازی کے قد کا پتا تھا؟ ایک قد اونچا تھا، دوسرا بیٹھا گھوڑے پر تھا، کس کا ہاتھ تھا جس کا گرز میرے عباس کے سر تک پہنچ گیا؟ بشیر رو کے کہتے بی بی سر اونچا نہیں تھا، بازو کٹ گئے تھے، سکینہ کی ماسک کو بچانے کے لیے اپنا سینہ آگے کرنے کے لیے ادھر جھکے ہوئے سر پہ گرز لگا، یا عباس زمین پر گرا۔ لیکن ایک فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر گرنے والا ہاتھوں کا سہارا لیتا، عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، غازی سر کے بل زمین پر آیا، شبیر کے ہاتھ کمر پہ آئے، آواز آئی الآن انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلب۔